students, how are you? Hopefully you must have completed your first lesson, The Rationale of Pakistan, taught by Miss Anjum. And now I am going to teach you second lesson, Qaid-e-Azam's address to the Constituent Assembly. پہلے میں آپ کو اردو میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو انگلش میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ چونکہ ہم نہیں پڑھ رہے تو کلاس روم ٹیچنگ میں جو چیزیں جس طرح سے ہم آپ کو پوائنٹس بتاتے ہیں جو ایلیبوریٹ کرتے ہیں وہ تو پاسبل نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ہم اس لیسن کو اس طرح سے بھی ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو قائد اعظم ایڈریس مینز ان کا خطاب یا وہ تقریر جو قائد اعظم نے کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آئین ساز اسمبلی میں پاکستان بننے کے فوراً بعد، جو بھی اس ٹائم کی ایک پارلیمنٹ تھی یا کیبنٹ تھی، اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ قائد اعظم نے تقریر کی، اور اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کی قیادت میں یا اوورآل اس ٹائم جو بھی آئین سازی کا عمل ہے اس کا آغاز کیا جائے کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کیسا ہوگا، اس کے علاوہ پاکستان کو کون کون سے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں اور ان سے کیسے نمٹنا ہے، اس بارے میں لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس تقریر کے اندر ڈسکس کی قائد اعظم نے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ بلکہ آپ کو اس سے بھی پہلے بتاتی ہوں، جس طرح کی یہ ڈویژن آف انڈیا ہوئی ہے نا، یہ پوری دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے پرامن انداز میں ہمارے جو مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہے، اس کو مانا گیا، اس کو سمجھا گیا، اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کی ڈویژن ہوئی، ہندوستان کی ڈویژن ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا دو ریاستیں بنی۔ اچھا، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب جب بن گیا پاکستان تو سب سے پہلا مرحلہ اس کا مستقبل کا آئین ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں کہا کہ ہماری جو اسمبلی ہے، جو بھی اب ہمارے اس ٹائم پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، اس کو دو بڑے مسئلے درپیش ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ہمارا فیوچر کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ بنانا، کہ وہ کس طرح کا ہوگا۔ جیسے آپ 1973 کا آئین پڑھتے ہیں، 1956 کا آئین پڑھتے ہیں، تو یہ وہ آئین ہے جو اس ٹائم وضع کیا جانا تھا۔ اور دوسرا جو مین کام تھا وہ مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر تھا، کہ ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی سپیچ میں قائد اعظم نے یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ یہ بتایا کہ ہماری جو پاکستان کی ریاست ہے، اس کو کچھ سوشل ایورز کا بہت بری طرح سے یہ شکار ہے، جو برائبری ہے، رشوت خوری ہے، کرپشن، بدعنوانی ہے، نیپوٹزم، اقربا پروری ہے، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی ہے، کہ یہ وہ سوشل ایورز ہیں جن کا پاکستان کو بنتے ہی اور آج تک سامنا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے ڈویژن آف انڈیا اور بنگال کی بات کی کہ ان کی ڈویژن کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس اسپیچ کے اینڈ پہ قائد اعظم نے ریلیجس انٹالرنس کی بات کی کہ وہ مذہبی عدم برداشت رویے جو معاشرے میں عدم اطمینان پھیلاتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، وہ کون سے اور ان سے کیسے نبردست ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ قائد اعظم نے جو اسپیچ کی نا ان دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی، he said that the assembly would have to do two main functions. First, it would frame the constitution of Pakistan, and second, it would make laws to protect the life, property and religious beliefs of people. And the second point that Qaid-e-Azam discussed was that there are some social evils that are prevailing in society. He suggested that all those evils should be rooted out with an iron hand. He said that the bribery is the biggest curse of our society. Bribery means رشوت خوری، جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہمارے معاشرے میں پریویلنگ ہے۔ He said that nobody can get any job unless he gives a bribe. Similarly, black marketing, ذخیرہ اندوزی،
is a colossal crime against society. It makes the people starve and die. Nepotism, akarba parvi, is another social evils, and he says that we always try to favor our relatives and friends. This is very harmful for the country. People are involved in malpractices in our government, and he said that in this way we can't make progress, or we can't be prosper in Pakistan. And further he said that these evils must be crushed relentlessly. It is because no nation can make progress unless it eradicates all social evils. Then Quaid-e-Azam talked about the division of India and the Bengal and partition of Punjab. He said that it was unavoidable. یعنی یہ ناگزیر تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. انڈیا would not be kept a united country. انڈیا کو ایک ملک کے طور پہ متحد نہیں رکھا جا سکتا تھا. Those who oppose the division of India should now accept it. وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے تھے انہیں یہ بات اب قبول کر لینی چاہیے اور انہیں اپنے آپس کے اختلافات کو بھول کر they should work in union for the progress and prosperity of the country. اور at the end of his speech, Quaid-e-Azam talked about religious tolerance. He said that a policy of discrimination has been the biggest hindrance in the way of freedom. Therefore, now they must learn a lesson from it. He declared that the Pakistan is facing many challenges. So all these discrimination should be ended up. And he further said that whosoever is living in Pakistan, whether they are Muslims or they are Indian Hindus, they are Christians, they are free to go to their temples, their mosques, their shrines, wherever they want to go for worship in the state of Pakistan, they are free to go. And the last thing, this was Quaid-e-Azam's address, and the last thing that he discussed, he said that he can't tolerate any kind of pressure directly or indirectly brought to bear upon him. He must or he will remain above all prejudice and all discriminations. In this speech, the future constitution of Pakistan was decided, and this was the first address of Quaid-e-Azam in Constituent Assembly. سو یہ اس کا بریف انٹروڈکشن تھا, اس کا ایک سمری تھی جو میں نے آپ کو کنوے کی ہے. اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کو اوپن کریں, اس میں سے فردر اس کو اسٹڈی کریں, اس کی ٹیکسٹ پڑھیں, اس کے بعد اس کی سمری کو دیکھیں, اور اس کے جو کویسچن آنسرز ہیں انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ اس کی سمری کو لرن کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.